اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کا راز کیا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کون ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے آپ کو ڈسکور کریں، کیونکہ جو باطن ہے وہ اصل ہے ہمارا۔ اپنے آپ کو ڈسکور کریں، آپ ظاہر سے نظریں ہٹا لیں۔ ظاہر کو آپ امتحان سمجھیں۔ آپ لڑکی ہیں، لڑکے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، جو بھی ظاہری حالات ہیں اس کو امتحان سمجھیں۔ اللہ کی مرضی کو غالب کر لیں اپنی مرضی کے اوپر، کیونکہ ایمان جو ہے وہ کب ہوتا ہے، شرک کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی تمنا ہو تو پھر شرک ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ شرک کیا ہے؟ ما سوی اللہ، ما سوی اللہ ہے نا، ما سوی اللہ کو آپ پکاریں گے، ما سوی اللہ پر یقین رکھیں گے۔ جب آپ اپنی تمنا پہ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ جب رحمان کی تمنا ہو تو پھر کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، رحمان کی خواہش۔ اب رحمان کی خواہش تو مختلف بھی ہو سکتی ہے، آپ کو غریب بھی پیدا کر سکتا ہے اور آپ کو بہت امیر بھی پیدا کر سکتا ہے، یعنی ایسے ماحول میں۔ تو رحمان کی تمنا ہو، یعنی رحمان کی خواہش پر آپ اگر راضی رہیں تو یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ رحمان، جو حالات آپ کے قابو میں نہیں ہیں اور وہ ہیں تو یہ رحمان کی تمنا ہے۔ اور مخالف حالات میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی ترقی ہوتی ہے۔ مخالف حالات ہوں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ صبر کریں، جد و جہد کریں، محنت کریں، جو بھی ہے۔ اور آپ کے گھر میں حالات اگر مخالف ہیں، آپ اس پر صبر کریں، رحمان کی مرضی کے مطابق سلوک کریں۔ یعنی اب یہ ساری زندگی کیا ہوگی؟ یہ آپ رحمان کی مرضی کے مطابق آپ گزاریں گے۔ آپ کی اپنی مرضی تو گم ہو گئی ہے رحمان کی مرضی میں۔ اب رحمان چاہتا ہے کہ بھئی تمہارے بچے تمہارے خلاف ہو جائیں تو ہو جائیں، رحمان کی مرضی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے مخالف نہیں تھی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی پہ عذاب نہیں آیا، مخالف تھی، وہ آپ کے مشن کے مخالف تھی۔ تو وہ اس کو آپ نہ دیکھیں، بیوی مخالف ہے، بچے مخالف ہیں، خاندان میں بھائی آپ کا دشمن ہے، جو بھی ہیں مخالف حالات ہیں۔ یہ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں، اپنے آپ کو آپ نے پہچان لیا ہے تو آپ کو رحمان کی مرضی سے جینا ہوگا، اس پر صبر کرنا ہوگا۔ پھر اس کے اپنے طریقہ کار ہیں، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو بہرحال رحمان کی مرضی سے زندگی گزارنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ رحمان کی مرضی کو اگر آپ اپنے لیے مصیبت سمجھیں گے تو پھر یہ ایمان کے خلاف ہے۔ بعض اوقات حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ اس میں آپ کی مرضی نہیں ہوتی، اس میں رب کی مرضی ہوتی ہے۔ تو رب کی مرضی پر آپ آمنا و صدقنا کہیں اور مناسب طریقے سے وقت آپ گزارتے رہیں۔ کوئی آپ کو گالی دے رہے مثال کے طور پہ، تو گالی کا جواب گالی تو نہیں، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، گالی کا جواب جو ہے صبر ہے، صبر ہے۔ تو میں آپ کو مخالف حالات کی بھی میں بات کر رہا تھا، اور میں آپ کو کامیابی کا راز بتا رہا تھا۔ اصل میں یعنی 2-3 باتیں جو ہیں وہ بنیادی ہیں، وہ یہ ہیں کہ دنیا ایک امتحان ہے۔ اس کو اگر آپ آسائش کی جگہ سمجھیں گے اور آپ چاہیں گے کہ حالات میرے موافق ہو جائیں تو یہ سوچ ہی غلط ہے۔ حالات میری مرضی کے مطابق ہو جائیں، سب لوگ میری مرضی کے مطابق ہو جائیں تو پھر یہ سوچ ہی غلط ہے۔ ناموافق حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لینا، 13 سال انہوں نے گزارے، تو کیا حالات موافق تھے؟ ان کے اپنے چچا نے ان سے انکار کر دیا،
ان کو بد دعائیں دی. پہلی جو وہ دعوت دی تھی انہیں تو ابو لہب نے ان کو بد دعا دی. ان کی بیوی ان کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. لیکن یہ سارے ناموافق حالات تھے. مسلمان گئے حبشہ میں ہجرت کر لی, وہاں پہ بھی مطلب مشکلات تھی. یہ کوئی آسان سفر تو نہیں تھا. ہجرت حبشہ ہوئی اور پھر جو جس طرح مسلمانوں پر مصیبتیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تکلیفیں مکے میں مشرکوں نے کی وہ کوئی کم تو نہیں ہے. آپ پر کسی نے اونٹ کی اجری سجدے کی حالت میں ڈالی ہے جب آپ سجدے میں گئے ہو؟ ان پہ ڈالی گئی ہے. تو یہ ناموافق حالات جو ہیں یہ نعمت ہوتے ہیں, اس کو زحمت نہ سمجھے. مسلمان اس کو زحمت نہیں سمجھ سکتا. اگر زحمت سمجھیں گے تو آپ کا نقصان ہے. دنیا ایک امتحان ہے, اس میں امتحان دیں. آپ کوئی بری بات کرے آپ اس کو اچھا جواب دیں. یہ ادفع باللتی ہی احسن, اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا. کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کا جواب دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو اب کیا ہوگا کہ تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت تھی وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا. دلی دوست بن جائے گا. ادفع باللتی ہی احسن, احسن طریقے سے. کوئی آپ کا اگر مخالف بھی ہے تو گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا, برے سلوک کا جواب برا سلوک نہیں ہوتا. برائی کو اچھائی سے دفع کرو. یہ ایک تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ ایک تو زندگی کو آپ امتحان سمجھیں. سکون اللہ کی یاد میں ہے, ٹھیک ہے, اور سکون اللہ کی یاد میں. اللہ کے ہو جائیں, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. انسان کے ذریعے, آپ خود نہیں کر سکتے, انسان کے حوالے کر دیں آپ. اور پھر جو ہے آپ پھر کیا ہوگا, پھر یہ دنیا جو ہے آپ پر جنت بن جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مخالفوں نے چاہا کہ آگ میں ڈالیں, چاہ ڈال دیا, کیا ہوا, آگ گلزار ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کو مخالفوں نے, امتحان تھا نا, آگ میں ڈالنا چاہا بھی اور ڈال بھی دیا, ایک بال بھی نہیں جلا. تو ایسے ناموافق حالات پھر اللہ تعالیٰ یہ آپ کی بہتری ہے اس میں. یہ ایک اصل میں ایک امتحان ہے. زندگی کو اصل میں ہم اس طریقے سے نہیں لیتے جس طریقے سے لینا چاہیے, ٹھیک ہے. تو زندگی کو اس کے مقصد کے لیے استعمال کریں. زندگی میں دیکھیں یہ باتیں تو طویل ہیں لیکن اب ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی مغفرت کروا لیں اپنے رب سے. سب سے پہلے آپ نے ہوش سنبھال لیا, اب آپ اپنی بخشش کروا لیں. بخشش کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیں, اللہ کے کیے پہ راضی ہو جائیں. جو اللہ چاہے وہ آپ چاہیں, جو نہ چاہے وہ آپ نہ چاہیں. یہ تو ہمارے اور اللہ کی چاہت میں فرق ہو جاتا ہے نا. تو فرق کا نام کیا ہے؟ شرک ہے. انسان کی چاہت اور اللہ کی چاہت میں اگر فرق ہو جائے تو وہ پھر شرک ہو جاتا ہے, وہ ما سوی اللہ ہو جاتا ہے, وہ شرک ہے. اور شرک کی بخشش نہیں ہوگی. ایمان باللہ اور زندگی میں کامیابی کا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے جنت, اپنے دل کو عرش الہی بنا لیں, جنت حاصل کر لیں سب سے پہلے دنیا میں, سارے کام کرنے سے پہلے. یعنی یہ کہ آپ اپنے دل کو عرش الہی بنا لیں. سامنے روئے یار ہو سجدے ہوں نیاز کے, یوں ہی ہری میں ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. سنا ہے نا؟ وہ ابھی میں ایک مولانا صاحب کا درس سن رہا تھا, وہ ایک شعر فرما رہے تھے کہ کوئی آنکھوں والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, نظارہ کو جنبش مشگاں بھی بوجھ ہے. آنکھوں والا کوئی آنکھوں والا
تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، نظارہ کو جنبش مژگاں، پلک کی جھپک، یہ بھی بوجھ ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چیزیں اس طرح دکھا جیسے کہ وہ ہیں، ان کی حقیقت۔ تو جب حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی، ہر طرف آپ کو اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا یعنی دیکھیں، یہ ساری باتیں ہماری کامیابی کی ہیں۔ ہم جو کر رہے ہیں، کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اصل صورتحال کو سمجھیں۔ آپ کے ظاہری مسائل اصل میں آپ کے مسائل نہیں ہیں، یہ آپ کی کامیابی کا زینہ ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ یہ ناموافق حالات اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بھیجے ہیں، آپ اس میں اللہ پر ایمان رکھ کے، ابھی ہماری سورہ مائدہ میں آگے آئے گا، اللہ پر ایمان رکھ کر ان رکاوٹوں کو عبور کرتے جائیں، تو آپ پر جنت کے دروازے کھل جائیں گے دنیا میں۔ دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ تو ہمارا مطلب ایک وہ ہے، وہ اپنے مس کنسیپشن کہ جنت ادھار ہے، یعنی مرنے کے بعد۔ ہم کہتے ہیں نا مرنے کے بعد، نہیں، ادھر سے شروعات ہو جاتی ہیں۔ دل کو عرش الہی بنا لے، شروعات ہوگی۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب آپ کا اللہ سے ایک نہ ٹوٹنے والا کنیکشن بن جاتا ہے۔ پھر یہ ایک حدیث آخر میں آپ کو پیش کر دوں، پھر اجازت چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ حدیث میرے خیال سے قرب نوافل ہے، ہاں، ایک بندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قرب نوافل ہے، مشہور حدیث ہے، اس میں اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بندہ میں نے اس پر جو فرائض عائد کی ہیں سب سے زیادہ، اب یہ اس کی تفصیل بھائی وقت نہیں ہے، میں لفظی ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ بندہ فرائض کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے۔ فرائض جو میں نے اس پہ فرائض کیے ہیں، اس کی تفصیل ہے لیکن بعد میں کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، زائد کاموں کی وجہ سے بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے، بی یسمعو بی یبصرو بی یبطشو بی یرجلو۔ اب سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہی ہو گیا۔ اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اور وہ ایک شعر بھی آپ کو یاد ہوگا، داتا صاحب کے وہاں لکھا بھی ہے نا، مظہر نور خدا، کیسا ہے وہ شعر پورے شروع سے؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اب یہ صرف داتا صاحب تو نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ ہر مومن جو ہے، کامل مومن، وہ اللہ کے نور کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی وہ ہمارے مرشد وہ ایک شعر کہتے تھے نا کہ من نمی گویم ان الحق یار می گوید بگو، چو نمی گویم ان الحق چو مرا دلدار می گوید بگو۔ ان الحق کس نے کہا تھا نا؟ کس نے؟ منصور نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ ان الحق نہیں کہتا، میرا یار کہتا ہے کہو، کیوں نہ میں کہوں ان الحق، میرا دلدار کہتا ہے کہ کہو۔ تو یہ مظہر نور خدا پھر آپ ہو جائیں تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ وہی آسان ہے نا، کیونکہ دین آسان ہے، تو یہ منزل طے کرنا بھی آسان ہے۔ صرف یہ ہے کہ توجہ اور اس کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف رجوع کر کے استغفار اور رجوع اللہ خوب تر ہے، مگر دلوں کو رجوع سوئے الہ کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم